میں ذرا کوکر صاحب آپ کے پاس آؤں گا. سب سے پہلے یہ حکومت کہہ رہی تھی وقت دیں, ابھی تو سیز فائر ہوا ہے. اس بات کا جواب کم از کم مجھے فاروق حبیب صاحب نے ابھی انہوں نے کہا کہ ابھی سیز فائر ہے, کوئی ڈیسیجن نہیں ہے, فیصلہ پارلیمان کرے گی. لیکن میرے ذہن میں یہ کنفیوژن ضرور موجود ہے کہ بھائی جن لوگوں نے یہ کیا ہے آپ کا ان کے بارے میں موقف کیا ہے؟ آپ ان کو کہیں گے کہ بھائی یہ 500 لوگ بالکل یہ آؤٹ آف دا کویسچن ہے, ان کو سزائیں ملیں گی یا ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوگا جنہوں نے پاکستان کے شہریوں کے ساتھ کیا؟ سو دیر از اے کنفیوژن. شکریہ منیب بھائی. میں معذرت چاہتا ہوں فاروق بھائی سے. میں اس کانورسیشن کو, اس گفتگو کو پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی نظر نہیں کرنا چاہتا, لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے بھائی کا اور ان کی جماعت کا ہمیشہ سے شروع سے ایک موقف رہا ہے, وہ ایک بڑا سافٹ موقف رہا ہے طالبان کے حوالے سے. آپ کو یاد ہوگا بہت سی ایسی سٹیٹمنٹس آن ریکارڈ موجود ہیں جس کو ہم جو لوگ جس وقت یہ ساری تباہی کا شکار ہو رہا تھا پاکستان, آئے روز بم دھماکے ہو رہے تھے, لوگوں کی جانیں جا رہی تھیں, ہمارے سیکیورٹی فورسز, ہم نے بڑا برا وقت دیکھا ہے. اس وقت عمران خان صاحب کی پوزیشن باقی تمام سیاسی جماعتوں سے بالکل الگ تھی. تو ہمارا جو موقف ہے, ہمارا موقف یہ ہے کہ دیکھیے سب سے پہلی چیز کہ یہ جو گفتگو ہے, اس گفتگو میں بہت سے لوگ شامل ہیں اور بہت سے لوگوں کو شامل ہونا چاہیے. یہ گفتگو بند دروازوں کے پیچھے نہیں ہونی چاہیے. اس میں ہم نے کوئی ایک فرد یا کوئی ایک جماعت یا کوئی ایک ادارہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ ہم نے کیا کرنا ہے, مستقبل کا لائحہ عمل کیا ہونا چاہیے. یہ فیصلہ ہم نے بحیثیت قوم کرنا ہے کہ ہم بحیثیت قوم ان ظالموں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں. بھارت اور امن کو ہر صورت فوقیت حاصل ہونی چاہیے, اس میں کوئی دو آرا نہیں ہے. لیکن جو اس وقت کا ماحول ہے, اس میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ آج سے چند ہفتے پہلے, ہفتہ ڈیڑھ پہلے, ہماری ریاست نے ایک کالعدم تحریک لبیک کے سامنے, تاثر یہی ہے اور ٹھیک تاثر ہے میرے ذاتی خیال میں, کہ گھٹنے ٹیکیں. اب اس بیک گراؤنڈ میں کہ جب آپ سٹیٹ اتنی بڑی اس نے گیون کیا ہو, وہی گروپ جس کو آج سے سال پہلے پنجاب کے آئی جی تھے انعام غنی صاحب, تو انہوں نے بڑا ایفیکٹیولی لاہور کے اندر کنٹرول کر لیا. پنجاب کے ہمارے جو پولیس کے بہادر جوان تھے انہوں نے کنٹرول کر لیا, جب ان کا افسران ان کے ساتھ, جی ہاں اس وقت بھی شہادتیں ہوئی تھی, لیکن انہوں نے ایفیکٹیولی کنٹرول کیا. اور اس وقت جو ہم نے دیکھا جو ماحول کے آج ہمارے پاس ان کے جو لواحقین ہیں, جو شہداء کے, جو پولیس کے بہادر جوان شہید ہوئے, ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے ان کا دینے کے لیے. وہ جواب ہے نا جی, وہ معاہدہ بھیجیں گے گھروں میں, میں وہی کہتا ہوں. اور یہ بھی دیکھیے کہ ابھی تک منیب بھائی, نہ آپ کو پتا ہے کہ اس معاہدے میں کیا ہے, نہ مجھے پتا ہے, اور نہ قوم کو پتا ہے. فاروق صاحب نے کہا تھا وہ لے کر آئیں گے معاہدہ پارلیمان کے اندر, لیکن یہ بار بار کہتے ہیں کہ وہ جو 40,000 خاندان ہیں یا 40,000 لوگ ہیں, میں ایک بات کہتا ہوں, وہ خاندان ہیں جو کہتے ہیں آپ انہیں بھی دہشت گرد بنانا چاہتے ہیں. اسی طرح ٹی ایل پی کے اوپر آرگومنٹ یہ ہے کہ کیا آپ نے جنگیں کروانی ہیں سڑک کے اوپر, املاک کو جلوانا ہے یا لوگوں کو شہید کروانا ہے سڑکوں پہ؟ مفاہمت تو کرنی پڑے گی. بھائی ہم وہ وقت بھول گئے ہیں شاید کہ جب پاکستان کے اندر پہلی دفعہ جب خودکش دھماکہ ہوا, جب یہ اس طرح کی دہشت گردی کی وارداتیں شروع ہوئیں, تو انیشلی لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. سب سے پہلے لوگوں کا ریاکشن یہ تھا کہ یار یہ جو لوگ خودکش دھماکے کر رہے ہیں یہ تو مسلمان نہیں ہو سکتے, یہ تو ساری بلیک واٹر ہے. انیشلی آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت ہمارا انیشل ریاکشن یہ تھا, پھر پتہ چلا کہ یہ تو اپنے ہی لوگ ہیں. پھر اس کے بعد ہم نے ایسا وقت بھی دیکھا کہ جس وقت میں جو ہمارے فوجی بھائی شہادتیں دے رہے تھے, جب وہ لڑ رہے تھے, تو یہاں پہ ہمارے جو کچھ مولوی حضرات تھے انہوں نے ایک اور طرح کی گفتگو شروع کر دی. ہم نے وہ بیریئر بھی ہم نے وہ کراس کیا. تو ویو کم اے ویری لانگ وے. اب اس میں ہمیں جو تعین کرنا ہے, تعین اس چیز کا کرنا ہے کہ ہمارا اصل دشمن کون ہے. ہمارے معاشرے میں میرے خیال میں جو ہمارے جو اصل جو ٹارگٹ ہے اور جو ہمارا دشمن ہے وہ ریڈیکلائزیشن ہے, ایکسٹریمزم ہے, جس میں ایک دوسرے کی برداشت ہی نہیں ہے کہ قتل کر دو, یہ کافر ہو گیا, کہ یہ مرتد ہو گیا, یہ ہم جہاد کر رہے ہیں, یہ باقی سب غلط ہیں, آپ غلط ہیں, میں غلط ہوں, اس ملک کی عوام غلط ہے, یہ غلط نظام میں رہ رہے ہیں. یہ ایسی سوچ ہماری جو ہے وہ اس معاشرے کے اندر فساد پیدا کرتی ہے. اور یہ لوگ جو ہیں کیا اپنی اس سوچ کو چھوڑ دیں گے؟ کیا اپنی اس سوچ کو تبدیل کریں گے؟ ہتھیار ڈالنا تو ایک چیز ہے. نہیں, وہ کہتے ہیں قومی دھارے میں لے کر آئیں گے جی, ان کو اس قومی دھارے میں لا کر انہیں ایز نارمل سٹیزنز ان کو ایگزسٹ کرنے کی اجازت ہوگی. اور وہ جب قومی ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ اسی, اور ایک بڑی اچھی سوچ ہے
ہونا چاہیے. لیکن وہ جواب میرے پاس یا کم از کم مجھے نہیں لگتا آپ کے پاس بھی ہے, کیونکہ فاروق حبیب صاحب میں نے ان سے بھی پوچھا ہے, یہی میں توقع کرتا ہوں فواد چودھری صاحب سے بھی, فاروق صاحب سے بھی, حکومت کی ترجمانی کرتے ہیں کہ یہ صرف یہ بتا دیں کلیئرلی, کیونکہ وزیر داخلہ نے تو کہہ دیا تھا کہ جو 300 یا 500 لوگ ہیں جنہوں نے اس طرح کی دہشت گردی کی ایکٹیویٹیز کی ہیں ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہے, نہ ان سے کوئی بات چیت ہوگی. یہ کہتے ہیں کہ مختلف گروپس ہیں ان سے ہم بات کریں گے. دیکھیں میرا اب ذاتی خیال یہ, ہم کل کی بریفنگ کے بعد جو فیصلہ جو کم و بیش جو کنسنسس جو نظر آیا وہ یہ تھا کہ ہم یہ تمام پارٹیاں بریفنگ لینے کے بعد انٹرنلی اپنے اندر گفتگو کریں گی, بحث کریں گی اور پھر اس کے بعد موقف دیں گی. کل کی بریفنگ اس حد تک تھی. اب میرا موقف یہ ہوگا کہ دیکھیے میرے لیے یہ ناممکن ہے کہ میں یہ کہوں کہ میں جو سانحہ اے پی ایس ہوا اس کے ذمہ داران کو میں کسی بھی صورت معاف کرنے کا حامی ہوں گا. میں کبھی بھی نہیں ہوں گا. سمپل سی بات ہے, کبھی بھی نہیں. نہ اس دنیا میں ہم اگر ایسا کریں گے تو نہ ادھر ہمیں معافی ہے تو نہ اگلی جان میں معافی ہے. اچھا, پھر جو ہمارے جو فوجی بھائی ہیں جنہوں نے شہادتیں دی, انہوں نے اس ملک کے نظام کے لیے, اس ملک کے لیے شہادتیں دی ہیں. بالکل, ان کے بچے یتیم ہوئے ہیں, ان کے بچے یتیم ہوئے ہیں. ہمارے اس کو اس طرح نہیں کہنا چاہیے لیکن ہمارے ادھر پٹھوار میں ہر گاؤں کے اندر شہید موجود ہیں. ان کے چھوٹے چھوٹے بچے, جب ہم ان کے جنازوں پہ جاتے ہیں تو ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ہم کیا کہیں. ان کی قربانیاں کس لیے تھی, ان کے ہم ورثاء کو کیا جواب دیں گے. تو میرا جو ذاتی موقف ہے وہ یہ ہے کہ میں تو بالکل اس چیز کا حامی نہیں ذاتی طور پہ کہ ان کے ساتھ کوئی بھی گفتگو ہونے چاہیے, ان کو ہمیں کلا کما کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اسٹیٹ کی جو ریڈ لائن ہے وہ کبھی کراس نہیں ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک. ابھی ہم نے ٹی ایل پی کے ساتھ جو معاہدہ کیا ہے اس معاہدے کی وجہ سے ہم نے پوزیشن آف اسٹرینتھ لوز کی ہے. یہ تاثر کہ ہم کالعدم تنظیموں کے سامنے گھٹنے ٹیکتے جا رہے ہیں, یہ تاثر ریاست کے لیے ٹھیک نہیں ہے. کل سے بیانات آنے شروع ہو گئے مختلف دیگر کالعدم جماعتوں کے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اور پھر فیئرلی اگر دیکھیں اور پرنسپلز پہ دیکھیں تو پھر ان کی بھی بات ٹھیک ہے.